ماسٹر دیکھنے والے، اردو ماسٹر کو سننے والے اور اردو ماسٹر کے لیکچرز کو پسند کرنے والوں کو اردو ماسٹر کا محبت بھرا سلام قبول ہو۔ تو عزیز طلباء، آج ہم آپ کو ایسا لیکچر دینے جا رہے ہیں جس کا تعلق بڑے بچوں سے ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ اس لیکچر میں بیٹھنا چاہیں، سننا چاہیں تو آپ کو بالکل روک ٹوک نہیں ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے اجازت لینی ہوگی۔ بھئی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا چھوٹا بھائی یا چھوٹی بہنا اگر کوئی چیز کھا رہے ہوں، آپ کا دل للچا رہا ہو کہ یہ مجھے اس میں سے کچھ حصہ کھانے کو مل جائے، تو آپ ان کی منت سماجت کرتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، اگر آپ منت سماجت کر کے اس کھانے والی چیز سے کچھ حصہ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آج آپ نے اس لیکچر کے بھی چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنے موبائل کی، ٹیب کی، لیپ ٹاپ کی اسکرین شیئر کرنی ہے۔ ہوا کچھ ایسے کہ آج صبح ہماری شکایت لگ گئی، یعنی کہ ہماری بھی کلاس ہو گئی، اردو ماسٹر کی کلاس ہو گئی، اور کلاس بھی عزیز طلباء بڑے ہائی لیول پہ جا کر، اور ہائی لیول آپ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ میرا چھوٹا بیٹا کلاس 3 کا طالب علم ہے، آ کر اپنی مما سے کہنے لگا کہ مما، بابا بڑے بڑے بچوں کو اردو گرامر کے لیکچر دیتے ہیں، کیا چھوٹے بچوں کے لیے اردو گرامر میں سے کوئی حصہ نہیں؟ کیا بابا کے لیے چھوٹے بچوں کی اردو گرامر کی کوئی اہمیت نہیں؟ تو میں نے بھی ذرا تھوڑے سے اپنے کان کھڑے کیے اور میں نے اپنے بیٹے کی بات کو ذرا سننا شروع کیا۔ کچھ توقف کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ واقعی یہ چھوٹے بچوں کے ساتھ، چھوٹے طالب علموں کے ساتھ یہ زیادتی ہے۔ میں نے پھر اسے اپنے پاس بلایا، پچکارا اور اسے کہا کہ آپ اپنی اردو کتاب میرے پاس لائیں۔ کون سی گرامر کی بات کر رہے تھے جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ تو وہ جلدی سے بھاگا گیا اور اپنے بیگ سے اردو کی کتاب نکالی اور جھٹ لا کر میرے سامنے رکھ دی۔ اب میں نے اس سے یہ سوال کیا کہ بیٹے، آپ کو کون سی گرامر جو ہے وہ نہیں آ رہی؟ تو اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے کچھ پریشانی کے آثار جو ہے وہ نمودار ہوئے۔ بابا، یہ گرامر خدا جانے کیسی گرامر ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی، الفاظ پڑھ لیتے ہیں سمجھ نہیں آتی، ٹیچر پڑھا دیتی ہے سمجھ نہیں آتی۔ مجھے تھوڑا سا پریشانی کا تاثر میرے ماتھے سے ابھرا، تو میں نے جب دیکھا تو واقعی وہ جو گرامر تھی وہ تھی تو بڑے بچوں کی، لیکن چھوٹے بچوں کو کانسیپٹ دینے کے لیے انہوں نے چھوٹے چھوٹے فقرات کے اندر ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے گرامر کے کچھ پارٹس اس کے اندر شامل کر رکھے تھے۔ تو میں نے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا کہ بھئی آج بڑے بچوں کا لیکچر نہیں ہوگا، آج تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم گرامر سیکھیں گے، پڑھیں گے نہیں، گرامر سیکھیں گے۔ تو چھوٹے چھوٹے بچوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، کیا آپ آج کے لیکچر کے لیے تیار ہیں؟ تو پھر ہو جائیں تیار اور اپنی کاغذ پینسل پکڑ لیں، اپنی بکس کو سامنے رکھ لیں اور دیکھیں کہ آپ کو کہاں کہاں گرامر کی کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ نہیں آ رہی۔ آج ہم آپ کو وہ بنیادی گرامر جو آج میرے بیٹے نے ہائی لائٹ کی، آج میں آپ کو وہ سکھانے جا رہا ہوں۔ تو عزیز طلباء، آئیے ہم اپنے بورڈ کی جانب چلتے ہیں۔ میرے بچوں، آپ نے آرام سے میرا لیکچر سننا ہے۔ اگر آپ آرام سے سنیں گے، شور نہیں کریں گے، تو آپ کو میرے لیکچر کی بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی۔ تو عزیز طلباء، میرے بچوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے اس وائٹ بورڈ کے اوپر یہ کچھ گنتی لکھ رکھی ہے۔ اب جب آپ اس گنتی کو پڑھتے ہیں تو اس گنتی کو پڑھتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10۔ اچھا، یہ گنتی آپ کو آتی ہے اور آپ اردو میں بھی لکھ لیتے ہیں، لیکن عزیز طلباء، جو لمحہ پریشانی کا تھا وہ کیا تھا؟ کلاس میں ٹیچر کہتی ہے کہ جی تیسرا لڑکا کھڑا ہو جائے،
بھائی آپ یہاں سے 5واں لڑکا کھڑا ہو کر یہ والا کویسچن پڑھ دے، بھائی 10واں بچہ کھڑا ہو جائے، تو بھئی رول نمبر کی تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ کلاس میں آپ کے رول نمبر ہیں، لیکن آپ کبھی بھی اپنے بچوں کو 10واں، تیسرا، چوتھا یا چھٹا، 7واں کہہ کر نہیں پکار سکتے۔ تو بھئی پھر کیسے پکاریں؟ تو پھر یہ اعداد جو ہیں جن کو ہم آج عدد ترتیب پڑھیں گے، بڑی کلاسز میں جا کر ہم ان کو عدد ترکیبی کا نام بھی دیتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس کو عدد ترتیب میں لکھیں گے، عزیز طلبہ، پیارے بچوں، تیار ہے نا؟ چلیے آئیے ہم لکھتے ہیں۔ تو ہم اس ایک کو ہم کہتے ہیں پہلا، یا پھر ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں پہلی۔ مثلا آپ میں سے امتحان میں اگر کوئی طالب علم اول آتا ہے، فرسٹ آتا ہے، تو آپ کہتے ہیں میرا پہلا نمبر ہے کلاس میں، تو پہلی پوزیشن، پہلا نمبر، پہلا، ایک نمبر۔ تو اب آپ کو پتہ چلا کہ اعداد یہ ہیں، لیکن جب ہم کسی بھی چیز کو بیٹا ان کی ترتیب کے لحاظ سے کاؤنٹ کریں گے، ترتیب کے لحاظ سے، پہلا، دوسرا، اب دیکھیے گا یہ ہے 2، لیکن جب ہم ترتیب میں دیکھیں گے، لڑکوں میں سے یا لڑکیوں میں سے جو پہلے کے پیچھے ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے دوسرا یا دوسری۔ اب دیکھیے گا یہ ہے 3، اب اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ بھئی تیسرا، دوسرے کے بعد کیا آ گیا؟ تیسرا۔ آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، آج کل ورلڈ کپ شروع ہونے والا ہے کرکٹ کا، پاکستان کے ثقلین مشتاق نے یہ دوسرا ایجاد کیا تھا، یہ والا نہیں، بال کے ساتھ، بال کو کچھ ایسی ٹپس دیتا ہے، کچھ ایسی حرکت کرتا ہے اس کے ساتھ کہ پوری کرکٹ کی دنیا کے اندر اس کی گیند کو دوسرے کا نام دیا ہے، اور یہ دوسرا جب پڑتا ہے نا تو سیدھی کلی اٹھا کے وہ مارتا ہے اور کھلاڑی آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے گا یہ ہے تیسرا، اب ہم جا رہے ہیں، یہ ہے 4، کتنا؟ 4، تو 4 اس کو ہم ترتیب میں بیٹا کیا بولیں گے؟ ہم چوتھا لڑکا، چوتھی کرسی۔ اب دیکھیے گا یہ ہے 5، تو ہم کہیں گے کیا؟ ذرا بولیں شاباش زور سے، آپ کی آواز میرے کانوں تک ہلکی ہلکی آ رہی ہے، یہ ہے 5واں، کیا ہے؟ 5واں۔ اب میں کہتا ہوں بھی چھٹا طالب علم کھڑا ہو جائے، اب چھٹا یہ 6 لکھ کے اس کے ساتھ ٹی الف ٹا لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا چھٹا۔ یہ عزیز طلبہ کیا بن جائے گا؟ چھٹا۔ یہ 6 ہے، یہ ہے چھٹا، ترتیب کے لحاظ سے چھٹا۔ یہ 7 ہے تو ترتیب کے لحاظ سے بیٹا یہ کیا بنے گا؟ 7واں۔ کیا بن گیا؟ 7واں۔ اب دیکھیے گا یہ ہے 8، تو یہ کیا بن جائے گا؟ ہاں جی، شاباش، گڈ، یہ بن گیا 8واں۔ اب یہ ہے 9، تو 9 کی ترتیب کیا ہوگی؟ ویری گڈ، بہت ہی اچھی بات ہے، آپ کی آواز آئی ہے مجھے، شاباش۔ تو یہ کون سا بن گیا؟ 9واں۔ تو اب دیکھیے گا ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے 10، تو یہ بنا 10واں۔ 10ویں نمبر والا بچہ کھڑا ہو کر ہمیں آج خوبصورت اور پیاری سی نعت سنائے گا۔ تو عزیز طلبہ، میرے پیارے بچوں، آج ہم نے اعداد کو دیکھا اور ان اعداد کی ترتیب کو بھی دیکھا۔ اب دیکھیے فرض کریں اگر آپ کے پاس آ جائے 1000 تو اس کو کیا لکھیں گے؟ 1000واں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھنا، اب آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور آپ نے یہ کم شکایت نہیں کرنی، نہ مما کو، نہ بابا کو، نہ ٹیچر کو خود جا کے اپنا لیسن سنا دینا ہے، بتا دینا ہے کہ ٹیچر اس کلاس میں بیٹھے ہوئے میرا 5واں نمبر ہے، میں 5ویں ڈیسک پر بیٹھا ہوا ہوں، یہ 5ویں کرسی ہے جس کے اوپر آپ بیٹھی ہوئی ہیں، اس کمرے کے اندر 5 بلب لگے ہوئے ہیں، لیکن جو میرے سر کے اوپر لگا ہوا ہے وہ ہے چوتھا۔ اب ہم اپنے اگلے لیکچر کی طرف چلتے ہیں، اور اگلا لیکچر جو ہے ہمارا وہ ہے حروف استعجاب کا۔ بھئی بڑے بچوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو پڑھایا تھا حروف استعجاب، حروف
فجائیہ، علامت فجائیہ، علامت استعجابیہ پڑھایا تھا نا آپ کو، یاد ہے نا آپ کو؟ تو آج ہم اپنے چھوٹے چھوٹے طالب علموں کو پڑھائیں گے کہ حروف استعجاب کیا ہوتے ہیں۔ بھائی بچوں، آپ نے یاد رکھ لینا ہے کہ آپ اگر حروف استعجاب کو پہچاننا چاہیں تو اس میں پتہ کیا آتا ہے کہ جیسے آپ گھر میں اپنے اماں سے، ابا سے، بابا سے، ماما سے، پاپا سے بڑے حیرانی کے عالم میں جب سوال پوچھتے ہیں، کیوں کہتے ہیں، کیوں، میں نے کب ایسا کیا، نہیں 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 نہیں، واہ واہ رے واہ، تو یہ سارے آپ در حقیقت حروف استعجاب میں بات کرتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم حروف استعجاب کا استعمال ہوتا کب ہے۔ آپ جب بھی کبھی اپنے ٹیچر سے، اپنی ماما سے، اپنے بابا سے جب حیرانی کے عالم میں کوئی بھی سوال پوچھیں گے، کوئی بھی بات کریں گے، تو اس میں جو آپ کا جو لہجہ ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ حیرانی والا ہوگا۔ تو جب آپ کا لہجہ حیرانی والا ہوگا تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ وہ حروف استعجاب کہلائیں گے، اور علامت کے لحاظ سے ان کے ساتھ ہم ایک چھوٹی سی الف ڈال کر اس کے نیچے ایک نقطہ لگا دیں گے، بالکل کیسا؟ بالکل ایسا ایسا۔ تو آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہے حروف استعجاب، حیرت کے وقت بولے جانے والے جو الفاظ ہوتے ہیں ہم ان کو حروف استعجاب کہتے ہیں۔ اب دیکھیے گا یہ حروف استعجاب جو ہم نے یہاں پہ بیٹا لکھ رکھے ہیں، واہ رے واہ، کمال ہے بھائی۔ اب دیکھیے گا، اللہ اکبر، جب ہم کسی بہت بلندی والی چیز کو دیکھتے ہیں، بلندی کی طرف جاتے ہیں، بہت اونچا مینار دیکھتے ہیں، جیسے کبھی آپ لاہور گئے ہوں، مینار پاکستان دیکھا ہو تو آپ اس کے نیچے کھڑے ہو کر یوں کر کے دیکھتے ہیں، وہ اللہ، ہم اس میں حیرانی کا تاثر ظاہر کرتے ہیں۔ بہت بڑا پہاڑ اور زندگی میں پہلی بار دیکھا ہو تو اس وقت بھی ہمارے لہجوں کے اندر سے حروف استعجاب پھوٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر دیکھیے گا، اللہ اللہ، جب آپ حیرانی میں کسی کی تعریف و توصیف کرتے تو اللہ اللہ، واہ سبحان اللہ، دیکھیے کیا کیا کیا، نہیں نہیں میں نے تو یہ کام نہیں کیا، کیا، حیرانی کا تاثر آ گیا۔ پھر دیکھیے گا، اوہو اچھا ایسا ہو گیا تمہارے ساتھ۔ پھر دیکھیے گا، اوہ، جب کوئی آپ کو پریشانی کا عالم آ جائے، حیرت، آپ اسے اوہو، تو اب دیکھیے گا کہ یہ جو حروف ہیں یہ کب کب کیسے کیسے استعمال ہوتے ہیں۔ آئیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں، دیکھیے گا، واہ رے، جب آپ حیران میں کوئی کام ایسا کوئی بندہ کر ڈالے، آپ کا دوست، واہ رے واہ چھوٹو، بڑا کمال کا کام کیا آپ نے، تو یہ دیکھیں، واہ رے تیرے کیا کہنے تیرے۔ اب دیکھیں بیٹا کہ اگر کسی جملے میں کیوں، کب، کہاں، کیسے آ جائے تو وہ جملہ استفہامیہ بھی ہوگا، اور اس کے اندر استعمال ہونے والے جو حروف ہیں وہ حروف استعجاب بھی کہلائیں گے۔ تو دیکھیے گا اس کے آخر میں ہم نے یہ علامت استفہام لگا دی ہے، یہ جملہ استفہامیہ بھی بن گیا، استفہام ہوتا ہے استفہامیہ۔ تو اب دیکھیے گا، سبحان اللہ، جب حیرانی کے عالم میں ہم تعریف و توصیف کرتے، سبحان اللہ، واہ بھائی آپ نے تو بڑے اچھے نمبر لیے ماشاءاللہ، تو ساتھ ماشاءاللہ بھی کہتے ہیں۔ پھر دیکھیے گا، اوہو یہ چٹنی تو بہت کھٹی ہے۔ اچانک آپ کوئی چیز کھائیں، دیکھتے تو آپ کہتے ہیں میٹھی ہوگی، بڑی لذیذ ہوگی، کھٹی میٹھی ہوگی، چٹپٹی ہوگی، لیکن جب آپ اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اوہو یہ چٹنی تو بہت کھٹی ہے مما۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر۔ آپ جب گھر کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جاتے ہیں تو آپ کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور جب سیڑھیوں کو نیچے آتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو عزیز طلبہ، یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ حروف ہیں جن کو ہم حروف استعجاب کہتے ہیں، اور حروف استعجاب کے ساتھ جو علامت استعمال کی جاتی ہے وہ
علامت ندائیہ ہوتی ہے، علامت ندائیہ ہوتی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو مجھے امید ہے آپ کے ہنستے مسکراتے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ کو اردو گرامر کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ نے بتانا ہے کمنٹ کر کے مجھے، کمنٹ سیکشن کے اندر، کہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے۔ جس کو نہیں آئی وہ ضرور بتائے، ہم آپ کو دوبارہ سمجھا دیں گے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے حصے کی طرف۔ تو ہمارا اگلا حصہ پتہ کیا ہے بھئی؟ اگلا حصہ سمجھنے سے پہلے کچھ 2-3 باتیں میں آپ سے کر لوں، پہلے کرنی ہے نا؟ اچھا، جو میری باتیں غور سے سنے گا نا اور جو میرے آخر میں سوالوں کے جواب دے گا، اس کو چاکلیٹ دوں گا، یاد سے، پرومس، چاکلیٹ ملے گی آپ کو، ملے گی نا؟ انشاءاللہ ملے گی۔ تو عزیز طلبہ، جب آپ چھوٹے چھوٹے تھے، بلکہ ابھی بھی چھوٹے ہی ہیں، لیکن جب آپ بہت چھوٹے تھے، ابھی آپ نے بولنا سیکھا تھا، تو آپ اپنی مما سے، اپنے بابا سے، کیوں یہ چاند کیوں چمکتا ہے، یہ سڑک کیوں بناتے ہیں، آپ روزانہ اسکول کیوں جاتے ہیں، بھیا کدھر جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، تو آپ کے جملوں میں اکثر جو تھا وہ ایک کیوری پائی جاتی تھی، سوالیہ فقرے پائے جاتے تھے، استفہام پایا جاتا تھا۔ تو چھوٹا بچہ کو گرامر کس نے سکھائی اس وقت آپ کو میرے بچوں؟ کسی نے بھی نہیں سکھائی، آپ کو گرامر کسی نے نہیں سکھائی، لیکن آپ بولتے تھے تب بھی، نہ آپ کے مما کو پتا تھا نہ آپ کے بابا کو پتا تھا کہ میرا بچہ تو بھی گرامر بول رہا ہے۔ بس بتانے کی ضرورت تھی کہ بیٹا آپ تو گرامر بول رہے ہیں، اب تو گرامر سیکھے سکھائے آئے۔ یہ گرامر کس نے سکھائی آپ کو؟ تو آپ سمپل سا جواب دیتے، بھئی مجھے یہ گرامر جو ہے نا اللہ نے سکھائی ہے، اسی نے مجھے بولنا سکھایا، اسی نے مجھے الفاظ کی قوت دی ہے، یہ سارا کچھ مجھے شعور اسی نے بخشا۔ تو بچوں، آپ جب سوال کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ مثلا مما کیا میں تایا ابو کے گھر جاؤں؟ تو آپ سوالیہ فقرہ بولتے تھے۔ کیا میں فریج سے چاکلیٹ نکال کر کھا لوں؟ کیا نکال کے کھا لوں؟ تو آخر میں سوالیہ نشان لگا دیتے تھے۔ تو بالکل آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے، کیا ہے؟ استفہامی جملہ۔ استفہامی جملہ، ایسا جملہ جس میں کوئی سوال پائے جائیں۔ اچھا بیٹا، آپ جب بھی کوئی عبارت پڑھیں، آپ ریڈنگ کریں، بک ریڈنگ کریں، کسی بھی پیراگراف کے اندر، نثر پارے کے اندر، جس جملے میں بھی کیوں آ جائے، کب آ جائے، کیسے آ جائے، کیا آ جائے، شروع میں کیا آ جائے، تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ وہ جملہ جو ہے وہ جملہ استفہامی ہے۔ تو آئیے آج ہم آپ کے لیے کچھ استفہامی جملوں کو جوڑتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہم نے کچھ جملے جو ہیں وہ بورڈ پر چن رکھے ہیں، لکھ رکھے ہیں۔ تو دیکھیے گا، احمد کے پاس بہت سی پینسلیں ہیں۔ احمد کے پاس، یہاں پہ ابھی پاس جو ہے ہم لکھ لیتے ہیں، احمد کے پاس بہت سی پینسلیں ہیں۔ اب اگر ہم، میرے بچوں، اگر ہم نے اس جملے کو استفہامی جملے میں بدلنا ہو تو ہم پتہ کیا کریں گے؟ ہاں جی، اس جملے کے شروع میں سب سے پہلے ہم اضافہ کریں گے کس کا؟ شاباش، کیا کا اضافہ کرنے کے بعد ہم اس کے آخر میں یہ علامت استفہام لگائیں گے۔ اب آپ دیکھیے گا، جملہ بن گیا سیدھا۔ کیا احمد کے پاس بہت سی پینسلیں ہیں؟ اب یہ جملہ استفہامی ہو گیا۔ پہلے کیا تھا؟ احمد کے پاس بہت سی پینسلیں ہیں، یہ سادہ جملہ تھا، ہم نے پھر اس کو کس میں بدل دیا؟ اس کو استفہامی جملے میں بدل دیا۔ چلو بھی آگے چلتے ہیں۔ اسد جماعت میں اول آیا ہے، تو اب ہم اس کو اگر استفہامی جملے میں بدلیں تو آپ نے بس شروع کے اندر سیدھا سا کیا لگانا ہے اور آخر میں کیا لگانا ہے؟ علامت استفہام۔ کیا اسد جماعت میں اول آیا ہے؟ پہلے تو کنفرم تھا نا بھی آیا ہے، اب پوچھا جا رہا ہے کیا اسد جماعت میں اول آیا ہے؟ پھر دیکھیے گا، دادی جان نے دوائی کھا لی ہے۔ دادی جان دوائی کھاتی ہوں گی، کھاتی ہیں نا؟ تو کبھی آپ نے کھلائی بھی ہوگی، پانی بھی دیا ہوگا کہ دادو آج دوائی میں آپ کو کھلاؤں گا یا میں کھلاؤں گی۔ تو دیکھیے گا، اس کے شروع میں بھی آپ نے کیا، دادی جان نے دوائی کھا لی ہے،
اور آخر میں آپ نے علامت استفہام لگا دینی ہے۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ کو ساری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے۔ شرارتیں نہیں کرنی، آرام سے میری باتیں سننی ہیں، شاباش۔ تو بھائی جان فٹ بال کھیل رہے ہیں، اب بھائی جان تو فٹ بال کھیل رہے ہیں، لیکن اگر ہم اس کے شروع میں لگا دیں کیا اور آخر میں پھر لگا دیں علامت استفہام تو کیا بنے گا؟ کیا بھائی جان فٹ بال کھیل رہے ہیں؟ اب پوچھا جا رہا ہے، اب پوچھا جا رہا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ کو ہم نے بتایا کہ استفہامی جملہ ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں کوئی سوال کیا جائے۔ اب دیکھیے گا، ہم آ رہے ہیں انکاری جملہ، اردو میں اس کو منفی جملہ بھی کہتے ہیں، اس کو منفی جملہ بھی کہتے ہیں۔ ایسا جملہ ہوتا ہے کہ جس میں کام کے کرنے سے کرنا نہیں پایا جاتا، کام کا کرنا نہیں پایا جاتا، کام کا کرنا سہنا نہیں پایا جاتا، کام کا ہونا نہیں پایا جاتا۔ تو آپ نے دیکھا میں نے جملوں میں بار بار نہیں کا لفظ استعمال کیا ہے، نہیں نہیں نہیں۔ کیا آپ کھانا کھاتے ہیں؟ نہیں۔ کیا آپ کو کلب مار پڑتی ہے؟ نہیں۔ کیا آپ کو بھیا نے مارا؟ نہیں۔ کیا آپ کو بابا نے ڈانٹا؟ نہیں۔ تو آپ کا جملہ کس میں ختم ہوتا ہے؟ نہیں پہ۔ تو ہم پہلے استفہامی جملہ لکھا، ہم نے یہ سارے جملے جو تھے یہ مثبت جملے تھے، ہم نے مثبت جملوں سے بیٹا کیا بنایا؟ استفہامی جملہ۔ اب یہاں پر ہم نے پھر جملے کچھ لکھ رکھے ہیں جو سارے کے سارے مثبت ہیں، لیکن اب ہم ان کو انکاری جملے میں لکھیں گے۔ لیکن آپ پتہ کیا نہیں کب نہیں بولتے؟ پتہ کب؟ بھئی چاکلیٹ کھاؤ گے؟ جی۔ سلانٹی کھاؤ گے؟ بالکل کھاؤں گا۔ اچھا بھئی آپ میرے ساتھ مارکیٹ چلو گے؟ بالکل چلوں گا۔ تب آپ کا جواب نہیں ہوتا، یعنی وہ کام جو آپ کی منشا کے مطابق ہو، آپ کی خواہش کے مطابق ہو، آپ وہاں پر کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ہم چلتے ہیں۔ یہ دیکھیے گا، یہ کتاب میری ہے، یہ کتاب میری ہے۔ میں نے اس کے درمیان میں ایک خالی جگہ چھوڑ رکھی ہے تاکہ آپ کو اگر ٹیچر کہے، فرض کریں کلاس کے اندر ٹیچر کو ایک یہ بورڈ مارکر ملتا ہے، یہ بورڈ مارکر کس کا ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ یہ بورڈ مارکر میرا ہے۔ پہلے تھا کس کا ہے؟ جملہ استفہامیہ۔ پھر آپ نے کہا کہ یہ بورڈ مارکر میرا ہے، تو یہ جملہ مثبت ہو گیا۔ اب اگر کوئی اور دوسرا بچہ اٹھ کے کہے کہ ٹیچر یہ بورڈ مارکر میرا نہیں ہے، تو یہ جملہ انکاری بن جائے گا۔ تو ہم جیسے ہی یہاں پر نہیں کا اضافہ کریں گے میرے بچوں، نہیں، یہ دیکھیے گا، یہ نہیں، تو یہ جملہ انکاری بن جائے گا۔ اب دیکھیے، یہ کتاب میری نہیں ہے، انکار کر دیا اسلم نے، اکرم نے، رضوان نے، اشہد نے، جس سے بھی پوچھا بھئی یہ کتاب آپ کی ہے؟ جی نہیں، میری نہیں ہے۔ اچھا، اس انکاری جملے سے نا ایک اور بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے، آدمی کے سچ بولنے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ فرض کریں کہ کوئی چیز اگر کسی کی گم ہو جاتی ہے، ملکیت میں، آپ پوچھتے ہیں بھئی مجھے یہ پین ملا ہے، یہ کس کا ہے؟ آپ کہتے ہیں میرا نہیں ہے، تو آپ اس کو انکار کر دیتے ہیں۔ آپ سچ بھی بولتے ہیں، انکاری جملہ بھی بول دیتے ہیں، تو دو طرح کی چیزیں آپ کو ریوارڈ میں ملتی ہیں۔ اسد جماعت میں اول آیا ہے، اسد جماعت میں اول آیا ہے۔ اب ساتھ ہی دوسرا طالب علم جو دوسرے نمبر پر آیا ہوتا ہے، اس کے مارکس بڑھ جاتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اسد جماعت میں اول نہیں آیا، اسد جماعت میں اول نہیں آیا۔ اب ہم یہاں پہ سمپل کیا لکھیں گے؟ نہیں، اسد جماعت میں اول نہیں آیا۔ اب دیکھیے گا، میں نے کھانا کھایا ہے، میں نے کھانا کھایا ہے، میں بورڈ پہ لکھتا ہوں۔ اگر میں کسی اور سے پوچھوں بھئی یہ بورڈ پہ آپ نے لکھا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ نہیں، بورڈ پر میں نے نہیں لکھا۔ یہ قلم کس نے توڑا؟ جی یہ قلم میں نے نہیں توڑا۔ بھئی یہ ڈیسک کس نے توڑا؟ یہ پیمانہ یہ کس نے توڑا ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں، پیمانہ میں نے نہیں توڑا، تو آپ انکاری جملہ بولتے ہیں۔ تو اب دیکھیے گا، میں نے کھانا کھایا ہے، تو ہم انکار کر دیتے ہیں، جی میں نے کھانا نہیں کھایا۔ بعض اوقات تو چیزیں بڑی مزیدار ہوتی ہیں نا، تو آپ کیا دیتے ہیں؟ میں نے نہیں کھایا، تاکہ آپ کو اور مل جائے۔ ٹھیک ہے نا، ایسا بھی کر لیتے ہیں آپ۔ عرفہ کے پاس کھلونے ہیں، عرفہ کے پاس کھلونے ہیں، تو اب عرفہ جواب دیتی ہے کہ عرفہ کے پاس کھلونے نہیں ہیں۔
تو یہ جملہ انکاری ہو گیا۔ اب دیکھیے گا کہ آج اسکول سے چھٹی ہے، پتہ ہے اسکول سے کیوں چھٹی ہے؟ کون بتائے گا؟ ہاں بالکل ٹھیک کہا آپ نے بھائی، آج کل پورے پاکستان کے اندر آنکھوں کی بیماری چل رہی ہے، ہر بچہ جو ہے اس کی آنکھیں متاثر ہو گئی ہیں، اور اس بیماری کو نام کیا دیتے ہیں؟ آشوب چشم کا، آشوب چشم کا، کہ جس میں آپ کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، آنکھوں میں خارش ہونے لگتی ہے۔ آپ نے آنکھوں میں خارش نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ آپ نے اسکول، اگر آنکھیں خراب ہوں تو آپ نے اسکول نہیں آنا۔ ہم نے سب انکاری جملے بول رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، ہم نے روزمرہ زندگی سے، محاورات سے لے کر ہم نے جملے بول دیے ہیں انکاری جملے میں، ٹھیک ہے؟ تو آج اسکول سے چھٹی نہیں ہے۔ بھئی آج تو چھٹی ہے، لیکن منڈے والے دن یعنی کہ سوموار والے دن آپ کو چھٹی نہیں ہوگی۔ تو یہ لیں عزیز طلبہ، ہم نے اپنے آج کے موضوع کو استفہامی جملے میں اور انکاری جملے میں سمجھ لیا، دیکھ لیا، پڑھ لیا۔ اب آپ نے ایک کام کرنا ہے، بولے میرا کام کریں گے نا؟ شاباش بھئی، آپ تو بڑے اچھے ہیں، اور مجھے تو پتہ چلا ہے کہ آپ میں سے بھی بہت سارے بچوں نے گیمنگ کے چینلز بنائے ہوئے ہیں۔ چلیں ایک کام کرتے ہیں، میں آپ کے چینلز کو لائک کر دیتا ہوں، آپ میرے چینل کو لائک کر لیں، شیئر کر لیں، سبسکرائب کر لیں، اور میرے وہ درشک، مجھے دیکھنے والے جنہوں نے آج مجھے پہلی مرتبہ اس چینل کے اوپر جو ہے وہ جوائن کیا ہے، وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ۔